امداد سمرو گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات عمران خان سے جیل میں ہوئی ہے، اور عمران خان آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا ہدایات جاری کی ہیں، کیا اسپون فیڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے ان لوگوں کو جن کے ذہنوں میں زہر اگلا تھا ان دونوں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان نے، اور کیا گرینڈ ڈائلاگ میں صرف سیاسی قوتیں ہوں گی یا پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انکار کر چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے آرمی چیف نے کہ کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے وہ، اور ان کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، اور کس ایجنڈے پر وہ مذاکرات کریں۔ لیکن بہرحال جس طرف حالات جا رہے ہیں، جس طرف معاملات جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ڈائلاگ تو شروع ہوگا۔ تو وہ ڈائلاگ میں آرمی کا وہ جو ہوتا ہے حصہ یعنی شرکت ہوگی، یعنی آرمی چیف کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، یا پھر صرف اور صرف معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر سیاستدانوں کو پیچھے سے بیٹھ کر ڈکٹیٹ کیا جائے گا، رہنمائی کی جائے گی، ہدایت دی جائے گی۔ حالانکہ رہنمائی تو سیاستدان کرتے ہیں، کوئی ادارہ، کوئی جرنیل یا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی جج تو رہنمائی نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے۔ تو اب اصل مسئلہ جو ہے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ وہ عمران خان ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کے فالوورز ہیں۔ اب صورتحال عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب مرتا کیا نہ کرتا ہر کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، اور وہ خود ہی، کل ہی میں نے کہا تھا نا، خود ہی ماحول بنا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی عمران خان صاحب نے، اور وہ جو ہے ان کی وہ حکمت عملی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر ان کے فالوورز جو ہیں عمران خان صاحب کے اس یو ٹرن پر گھٹنوں میں منہ دے دے کر روئیں گے، اور عمران خان صاحب کو اسی طرح گالیاں دیں گے جس طرح عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو ان سے گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ اب کہانی یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، اچھا اب کہانی باقی شروع کرنے سے پہلے ایک ذرا اچھی خبر ہے، وہ ہے ایک دبنگ خاتون ایس پی کی، شہربانو قریشی کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر ایک میں نے آپ کو کچھ دن پہلے شکارپور کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو مختلف برادریوں کے درمیان کشیدگی کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ کشیدگی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وہاں پر خون ریزی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ اس معاملے پر بھی آخر میں بات کروں گا، کیونکہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو میں نے گزارش کی ہے کہ میں سیاسی ایشوز کے علاوہ یا جو امپورٹنٹ قومی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں، چاہے سیاست کے ہوں، چاہے پارلیمنٹ کے ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، چاہے معیشت کے ہوں، ان سے ہٹ کر جو بالکل نچلے لیول کے عوامی مسائل ہیں جن کو کوئی ریٹنگ کے چکر میں کوئی لفٹ نہیں کرا تھا کہ اس سے ریٹنگ نہیں آئے گی، تو ان پر بھی آپ کے ساتھ میں نے کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو اس کے لیے آپ کے اپنے مسائل جہاں بھی ہوں، پانی کے، صحت کے، تعلیم کے، صفائی ستھرائی کے، امن و امان کے، وہ سارے آپ اپنا آخر میں اپنا دوں گا اپنے مختلف جو ہوتے ہیں رابطے کے، ٹویٹر کا ہینڈل، ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک کا، اور پھر ان باکس بھی آپ مجھے فیس بک پر کر سکتے ہیں، اور جی میل کا اکاؤنٹ جو ہے میرا، ای میل کا، وہ بھی۔ تو میں پہلے میرا خیال عمران خان صاحب اور یہ وہ سارے سے جانے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا لاہور میں اچھرا میں، اور وہاں پر ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس میں عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو حلوہ تو پڑھا جا رہا تھا، باقی تو پتہ نہیں تھا کیا تھا۔ تو وہاں پر کچھ شرپسندوں نے یہ کہا کہ جس خاتون نے کوئی اپنا پاک کلام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یا اس طرح کا اپنے جو ان کے پہنا ہوا تھا، انہوں نے شرٹ اپنی لمبی چولا جس کو کہتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا، تو اس پر انہوں نے اس خاتون کے خلاف ایک ماحول بنا دیا، اور ایک موب اٹیک کرنے لگا تھا خاتون کو۔ ایک دکاندار نے ان کو اپنے پناہ دی اپنی دکان کے اندر، اور فون کیا پولیس کو، اور وہ دبنگ خاتون جو ہے شہربانو نقوی صاحبہ وہ آ گئی، اور انہوں نے آ کر اس موب کو پہلے ہوتا ہے نا ایک ڈیل کیا کہ بھائی آپ یقین کریں ہم نے اس طرح کے معاملات کو اچھی طرح سے ہینڈل کیا ہوا ہے، آپ مجھے موقع دیں، میں اس کو یہاں سے لے کر جاتی ہوں۔ بہرحال انہوں نے وہ جن کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا نا، ان سے
اس خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا، اور ریسکیو کرنے کے بعد ان کو اپنے گھر بھیجا، اور بعد میں پھر کافی کنٹروورسیز کریٹ ہوئی کہ جس خاتون سے معافی کیوں منگوائی گئی، جنہوں نے کیا ان سے کیوں نہیں منگوائی گئی. لیکن ایک لاجک ٹھیک تھی کہ اگر خاتون کو اس طرح سامنے لا کے وضاحت نہیں کروائی جاتی تو پھر لوگ جو ہیں وہ مزید لوگوں کو اشتعال دلاتے. تو بہرحال ان کو بڑے انعام و اکرامات سے نوازا گیا. سعودی حکومت نے شہربانو نقوی صاحب کو کہا کہ جی آپ آئیں، ہمارے مہمان بنیں، عمرہ کریں اپنے خاندان کے ساتھ. تو وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئی ہیں. منڈی بہاؤالدین کے نوجوان ہیں اشتر نقوی، ان کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت تصویریں، بڑی پیاری تصویریں ان کی شادی کی جو ان کے فوٹو شوٹ کیا جس فوٹوگرافر نے، انہوں نے ہی وہ ریلیز کی ہیں. اور مطلب ایک دبنگ خاتون ہے نا، خوشی ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے اپنا گھر بسا لیا ہے، پیا گھر سدھار گئی ہیں. اور توقع یہ ہے کہ وہ گھرداری میں جو فرض ہے نا اپنا، وہ اس کو ذرا پیچھے نہیں اس سے ہٹیں گی جو کہ انہوں نے ادا کیا تھا اس اچھرا والے واقعے میں. اچھا جی، اب جو گرینڈ ڈائلاگ کے اوپر آتے ہیں، ہر طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں. آصف زرداری صاحب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں بیٹھنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اور آرمی چیف کو عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی بٹھائیں عمران خان صاحب کو، مذاکرات کریں. تو انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اب جو سگنل آ رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر جو ان سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں، فوج کے ساتھ اگر ہمارے مذاکرات ہو جائیں گے تو ہماری مقبولیت بڑھ جائے گی. پی ٹی آئی ذرا الٹی کھوپڑی ہے نا اپنا جو اپروچ وائز، کہ لوگ، آپ کا قد بڑھتا ہے، پاپولرٹی بڑھتی ہے کہ جی ہم نے فوج کو سیاست سے مائنس کر دیا ہے، ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اس سے پاپولرٹی بڑھتی ہے. لیکن یہ جو الٹی ان کی سوچ ہے نا، اپروچ ہے کہ نہیں، ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کریں، فوج مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے گی تو ہماری پاپولرٹی بڑھ جائے گی. اور یہ ہوگا بھی، اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. بہرحال اب ادھر سے تو ہو گیا انکار، تو اب جب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پاپولرٹی نیچے آئے گی، اور وہ نیچے آنی بھی چاہیے. کہ جب آپ آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جن کو آپ نے اپنی بندوق کی نشست پر رکھا ہوا تھا، مولانا صاحب کے تو آپ نے پاؤں پکڑ لیے، اور یہ کہہ کر پکڑے کہ جی مولانا تو حکومت میں نہیں ہے نا، مولانا نے میرا کون سا مینڈیٹ چرایا، میں نے چرایا مولانا کا. تو یہ کہہ کر آپ مولانا صاحب کے ساتھ تو بیٹھ گئے، لیکن اب بیٹھنے جا رہے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ. نواز شریف کے خلاف آپ کی پوری سیاسی جدوجہد ہی ان کے خلاف ہے. جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اب کیا لوگوں کو بیچیں گے کیا؟ یہ سوال ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کل 1.5 گھنٹہ ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ جو خفیہ ملاقاتیں ان کی جو ہوئی ہیں اس کا بھی انہوں نے کچھ انپٹ دیا ہے کہ جی وہاں سے کیا فیل ہے. سیاستدان جو ہیں آصف زرداری، نواز شریف، وہ تو کچھ ایجنڈا کے اوپر مذاکرات کو تیار ہے. اب پی ٹی آئی ذرا ایک ماحول بنانا چاہ رہی ہے، ایک ماحول بن جائے، ماحول بنانے کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. اب وہ ماحول کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کو رہا کریں اور ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اس پر حکومت بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ وہ جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو ذرا وسیع کر رہے ہیں. پہلے بالکل مختصر 2 ڈیمانڈیں تھیں نا، عمران خان کو رہا کریں اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. سیاستدان بیٹھ کر مذاکرات کریں گے، اس کے بعد عمران خان صاحب باہر نکل کر بھڑک ماریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا سیاستدانوں کو. فوج کیوں نہیں، آرمی چیف کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار؟ کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے ماضی کا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جب عمران خان صاحب ترلے منتیں کر کے ان کو اپوزیشن کی طرف بھیجتے تھے اور وہاں کہتے تھے کہ جی نہیں، مجھے تو میرے پاس تو یہ خود آئے تھے باجوہ صاحب. ابھی ریسنٹلی خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں سابق آرمی چیف کی نواسی، جو 9 میں ملوث تھیں یا ملوث قرار دی گئی تھی، اب تو معاملہ عدالتوں میں ہے نا، ملزمہ ہیں 9 کی، وہ رہا کر دی گئی تھی کافی
طویل کوششوں کے بعد، مشکلات تو تھیں لیکن ان کے لیے کوششیں بہت زیادہ تھیں، سابق آرمی چیف کی نواسی جو ٹھہری، انہوں نے کل اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں آ کر جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی نہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑی، نہ میں نے معافی مانگی، نہ میں نے کوئی ڈیل کی، میں بے قصور تھی اور میں بے قصور اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں۔ اب وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پراپر ایک اپروچ کر کے ماحول بنوا کر وہ باہر گئی ہے۔ تو اب اس طرح جس طرح یہ اپنے لیے رعایت لینے کے بعد مکر رہی ہے، تو اسی طرح عمران خان صاحب اگر فوج کے ساتھ بیٹھیں گے اور فوج ان کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر لے آرمی چیف، تو اس کے بعد وہ یہ کہیں گے عمران خان صاحب کہ میں نے تو کوئی رعایت مانگی نہیں تھی، وہ خود کمزور ہو گئے تھے، وہ اگر میرے جو ہے وہ سامنے جھکے ہیں تو ظاہر اس پر فوج کے پوزیشن کمپرومائز ہوگی۔ تو لہٰذا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار یہ صاحب جو ہیں، یہ صاحب تو ان کی تو کوئی ایک زبان ہی نہیں ہے، کردار ہے ہی نہیں ان کا، ایک لمحے کچھ کہتے ہیں اگلے لمحے کچھ کہتے ہیں، وہ تو مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات اب مجبوری بن گئے عمران خان صاحب کی، ادھر بیٹھنا پڑنا ہے، ورنہ اگلے 4.5 سال تو چکی پیسنا پکا۔ تو پھر زرداری کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ اب وہ ایک پراپر، اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے لوگ ان کی تعریفیں تو نہیں کریں گے آصف زرداری اور نواز شریف کی، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، جس طرح ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی چھینا گیا کئی بار، جس طرح ہمارے لیڈر عمران خان جیل میں ہیں اس طرح بھٹو بھی جیل میں تھے، بینظیر بھی جیل میں تھی، جس طرح ہمارے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے یا ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں یا سینکڑوں کارکن ہمارے گرفتار ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے کارکن بھی گرفتار تھے۔ جس طرح ہمارے اوپر مقدمات ہیں، اسی طرح آصف زرداری بھی بغیر اپنا مقدمات کے سزاؤں کے 11 سال جیل میں رہے ہیں۔ نواز شریف تو 2 بار جلاوطن کر دیے گئے، نواز شریف کے خلاف تو مارشل لا لگا تھا۔ یہ بنائیں گے ماحول کہ پہلے اس طرح کر کے اب لوگوں کے ذہن میں وہ جو عمران خان نے ایک ڈالی ہوئی ہے نا کہ جی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ چور ہیں، وہ چکے ہیں، تو وہ ختم کریں، پہلے وہ ہٹائیں، وہ مٹائیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس پر پراپر پی ٹی آئی کام کر رہی ہے۔ اور آپ کو جیسے ہی مذاکرات کے لیے، کیونکہ پارلیمنٹ کے لیول پر تو ان کے معاملات بہت حد تک ٹھیک ہو گئے، پی ٹی آئی آ گئی ہے پہاڑ کے نیچے، وہ مان گئی ہے، لیکن اب پارلیمنٹ سے باہر کوئی کمیٹیاں بنیں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی اور پھر ایجنڈا بتایا جائے گا، کیونکہ عمران خان کی رہائی اور دوسرے معاملات تو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایجنڈا بتایا جائے گا کہ جی الیکشن اصلاحات، تاکہ آئندہ انتخابات میں ریگنگ نہ ہو اور جمہوریت بہتر ہو اور سیاسی نظام بہتر ہو، اور ہم سویلین سپرمیسی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ مجبوری میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ حکومت چلانے کے لیے جو ان کی مجبوریاں ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے ان کو کے پی کے کی جو امن و امان کی صورتحال مطلب لکی مروت سے جج اغوا ہو گیا، تو وہ بھی ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا ایک ماحول پی ٹی آئی آئندہ چل کے، ابھی ماحول بنایا کہ ڈائلاگ، اب آگے چل کے ماحول بنائے گی کہ ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے۔ اچھا جی، اب شکارپور میں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صوبائی مشیر جو ہیں حکومت سندھ کے، ان کی اپنا گاڑی، ان کے جو اسکاٹ کی گاڑی تھی اس سے اسلحہ پکڑا گیا تھا، اور اپنا بابل بھائیو صاحب، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے کچھ معاملات ہیں، برادریوں کے ساتھ تنازعات ہیں، جو لوکل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ ڈاکوؤں کے استعمال کے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں بہرحال ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو کچھ دن پہلے یہ جو ان بھائیو صاحب کی برادری اور ایک اور ان کی ہی برادری کا ایک اور جس کو کہتے ہیں ہم سندھ میں پاڑا کہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی 4 لوگ جس میں خواتین بھی تھیں وہ قتل کر دیے گئے۔ اور میں نے آپ کو مطلب اس دن حکومت کو انٹیمیٹ کیا تھا سب کو، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن تھی کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ بھائیوں برادری کے لوگوں کی نہیں، لیکن کچھ اور برادریوں کے ساتھ بھی کشیدگی ہے، اور کرمنل جو ہیں وہ مسلح ہو کے پھر رہے ہیں، اور شام کے بعد وہ ایریاز ویران ہو جاتے ہیں، خاص طور پر شکارپور کے کچے کے علاقے جو ہے۔ تو اب یہ واقعہ ہو گیا، خون ریزی ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ اب آگے بڑھ سکتی ہے۔
تو لہٰذا اس میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ خود اس میں انٹروین کریں. ابھی بھی کچھ کوئی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جو قتل ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. میں نے آپ سے گزارش کر رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے اپنے علاقوں کے کوئی مسائل ہو تو آپ مجھے یہ جو میرا ای میل ایڈریس ہے، جو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اور یہ میرا جو فیس بک ہے، اس پر آپ مجھے انفارم کر سکتے ہیں اور ان باکس کر کے، اور آپ ویڈیو کے اوپر کمنٹ کر کے بھی اپنے مسائل سے آگاہ کرنا چاہیں تو آگاہ کریں. ہم وہ آگے بڑھائیں گے ان کو، تاکہ شاید حکمران سن کر آپ کے مسائل کی طرف توجہ دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.